الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالی نے انسان کے بدن کو دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان دیا گیا، ایک روح اور ایک بدن. ان دونوں کو ملا کر جو ہے انسان بنا. بدن یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور بدن یہ ظاہر میں نظر آتا ہے تو لوگ اس کی جو ہے خیال زیادہ رکھتے ہیں، اور روح جو نظر نہیں آتی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. روح جب بیمار ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، ذکر و اذکار، کلام پاک کی تلاوت، آخرت کا ذکر، یہ ساری جو ہے روح کی غذا ہے. انسان کو دونوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا کہ طبیعت کا بھی خیال رکھے اور روح کا بھی خیال رکھے، اپنے ظاہری بدن کا بھی خیال رکھے اور روح کا بھی خیال رکھے، روح سے غافل نہ ہو جائے. آج ہم روح سے غافل ہو گئے، جس کے نتیجے میں آج بدن سے ہونے والے گناہ کا اثر ہم کو نظر نہیں آتا. ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت پرانے تبلیغ کے ذمہ دار، دعوت و تبلیغ کے بہت پرانے ذمہ دار، انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی حضور تشریف لائے اور پوری جماعت کا تعارف خود حضور نے کروایا کہ ان کا یہ نام، ان کا یہ نام، ان کا یہ نام. وہ کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو حضور نے فرمایا میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بڑا ڈرا ہوا تھا، اسی میں میری آنکھ کھلی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کون سا عمل کہ سب کا تعارف تو حضور نے کروایا اور میری باری پر کہہ دیا کہ میں پہچانتا نہیں، ایسا کون سا گناہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے بال کی طرف نظر ڈالی تو وہ بال انگریزی طریقے پر کٹے ہوئے تھے. تو ہر جو ہے گناہ کا ایک اثر ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ جب رکوع
सजदे इत्मीनान से न हो, कायदा इत्मीनान से न हो, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत की कमी है, अल्लाह के मोहब्बत की कमी है। क्यों कि अल्लाह के हुक्म की अजमत दिल से निकली, अब अल्लाह की मोहब्बत कम हो गई, न रुकू ठीक हो रहा है, न जो है सजदे ठीक हो रहे हैं। एक सजदे से बराबर बैठा न बैठा कि दूसरे सजदे में चला गया। पता चला कि ये जो है इसका असर जो है ये है कि अल्लाह की मोहब्बत की कमी है। अगर अल्लाह की मोहब्बत की कमी ना होती तो रुकू और सजदे में वो मज़ा मिलता, जैसा कि हमारे बड़ों के वाक़यात में लिखा है कि हज़रत मौलाना याहिया साहब के फरमाते हैं कि उनके वालिदे मोहतरम जब सजदे में सर रखते तो बड़ी देर से उठते। किसी ने पूछा कि हज़रत इतना लंबा सजदा करते हैं? फरमाया कि मैं जब सजदे में होता हूँ तो मेरा ध्यान ये होता है कि मैंने अपनी पेशानी अल्लाह के पैर पर रखी है। कौन बंदा अल्लाह के पैरों से अपनी पेशानी को उठाना पसंद करेगा, इसलिए मैं सजदे में ज्यादा रहता हूँ। एक और बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसलिए लंबा सजदा करता हूँ कि मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे सजदे का वक्त मिला न मिला, रूह कब्ज हो जाए, इसलिए जो है लंबा सजदा करता हूँ। तो ये अल्लाह वालों की मिसाल इसीलिए जो है शहद के छत्ते से दी गई कि शहद के छत्ते में मक्खियां आती है और उसमें से जो है उसमें बैठती है। तो ये अल्लाह वालों के पास भी मुरीदीन सालिकीन आते हैं अपनी रूह की प्यास को बुझाने के लिए, और अल्लाह वालों के पास बैठकर रूह को ताजगी मिलती है। चूंकि रूह उस आलम से ताल्लुक रखती है, इसलिए रूह को वहां के तज़किरे से ताजगी मिलती है। आखिरत का तज़किरा और जो है जन्नत का तज़किरा, ये वहां के तज़किरे से इसको ताजगी मिलती है। बस मिसाल के तौर पर इस तरह से समझ लें कि दुनिया जो है ये रूह के लिए ससुराल है और आलम बरज़ख जो है ये मेका है। आलम बरज़ख ये मेका है और दुनिया जो है रूह के लिए ससुराल है। हम सब जानते हैं कि जब बहू हमारे घर में आई और जब सास और ससुर उसके मेके की तारीफ करते हैं तो बहू कितनी खुश हो जाती है कि ओहो मेरे मेके की तारीफ हो रही है, उसके बदन में एक ताजगी आ जाती है। तो इसी तरीके से रूह के लिए मेका जो है आलम बरज़ख है और दुनिया उसके लिए ससुराल है। यहाँ ससुराल में आकर जब वो मेके की तारीफ सुनती है, वहाँ के तज़किरे सुनती है, तो इसके अंदर ताजगी आ जाती है। तो अल्लाह वाले जो है इसीलिए मेहनत करते हैं कि ये जो है कलमा, दुरूद और इस्तिग़फ़ार और कलाम पाक की तिलावत और दुआओं का अहतमाम इसमें इसीलिए लगाते हैं ताकि जो है रूह को ताजगी मिल जाए। जब रूह ताज़ा होगी तो अब जो है तबीयत खुद ब खुद जो है नमाज की तरफ चलेगी। हर मोमिन जानता है कि मेरे ऊपर मेरा रब निगरान है, कौन नमाज के लिए खड़ा हुआ, कौन नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ, कौन जो है तिलावत का एहतमाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन जिक्र अस्कार का एहतमाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो हर एक की हाजिरी ले रहे हैं। खुश नसीब है वो बंदा जो हर वक्त जो है अपने रब की याद में खोया हुआ हो, रब की याद उसके दिल और दिमाग में और खून और एक एक खून के कतरे में रची और बसी हुई हो। बड़ा खुश नसीब है वो। जब रूह के अंदर ताकत आएगी तो अब जो है गुनाह से आदमी दूर हटेगा। अब जो है किसी का दिल दुखाना इसको पसंद नहीं आएगा, किसी को तकलीफ पहुंचाना ये जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बल्कि कहेगा कि ये तकलीफ मैं ही उठा लेता हूं, किसी और को ये तकलीफ न हो। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया सिलसिले के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। बड़ी नाजुक तबीयत थी, लेकिन इनकी बीवी जो है थोड़ी जलाली थी। एक मर्तबा हजरत जो है कोई किताब घर पर भूल गए, अपने शागिर्द को भेजा कि जाओ अम्मा से जाकर कहो कि मेरी किताब फुलानी जगह रखी हुई है
وہ جو دے لے کر آؤ، اور یاد رکھنا وہاں سے کوئی بھی بات ہو اس کا جواب نہ دینا، جو کچھ کڑوی کسیلی سنائی جائے خاموشی کے ساتھ سن لینا۔ شاگرد جو ہے پٹھان تھا، وہ جو ہے حضرت کے دروازے پر آیا اور امی جان سے کہا کہ حضرت کی کتاب فلانی جگہ رکھی ہوئی ہے، میں لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے دے دو۔ اندر سے جو ہے امی جان نے بڑی کڑوی کسیلی سنانی شروع کی، استاد محترم کے متعلق جو منہ میں آیا بول رہی تھی۔ شاگرد جو ہے غصے میں کہ استاد کے خلاف اتنی زبان درازی ہو رہی ہے، میں جو ہے کیسے برداشت کروں، لیکن استاد کا حکم تھا کہ خاموشی کے ساتھ سننا، کوئی بھی بات کا جواب نہ دینا، اس لیے وہ جو ہے خاموشی کے ساتھ کتاب لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت نے جو ہے پٹھان کا چہرہ دیکھا سرخ، سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بات پیش آئی۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے جو ہے ساری باتیں سنائی، اور اخیر میں حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، ایسی بیوی کو آپ چھوڑ دو، آپ دوسرا نکاح کر لو۔ حضرت نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہا کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو، اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تمہاری بات کو مان لوں کہ اگر جو ہے اس کو طلاق دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ شاگرد نے کہا وہ بھی جو ہے عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو طبیعت ہے، وہ وہاں بھی ویسی ہی رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اور مسلمان پریشان ہو، میں ہی اس کو برداشت کر لیتا ہوں۔ تو یہ صفتیں آتی ہے بندے کے اندر، جب روح کے اندر تازگی آتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور شریعت نے ایسا بھی نہیں کہا کہ صرف روح کی دھیان رکھو، بدن کی دھیان نہ رکھو، بلکہ کہا ان لجسدک علیک حقا، تمہارا بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ صرف روح پر محنت ہو رہی ہو اور بدن کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے فرمایا ولزوجک علیک حقا، کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح مدینۃ المنورہ کی ایک نیک خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ نکاح کے بعد سسر نے اپنی بہو سے ایک دن پوچھا کہ بیٹا میرا بچہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ یعنی ہمارے حساب سے یوں سمجھ لیا جائے کہ سسر نے پوچھا کہ بھئی تمہاری بیماری سیماری کا خیال بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تمہارے کھانے پینے کا اور تمہاری راحت کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو جو ہے خاتون چونکہ نیک تھی اور وہ بھی صحابیہ تھی، بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے جو ہے سسر کو بات کی کہ آپ کے بیٹے کا تو کیا کہنا، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جو ہے مصلے پر کھڑے رہتے ہیں۔ سسر سمجھ گئے کہ یہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، تو فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو اپنے بڑوں کو وہ بات کہی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بات کی کہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی اتنا عرصہ ہوا، وہ جو ہے دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتا ہے، اور بیوی کا جو ہے حق ادا نہیں کرتا۔ مجھے جو ہے ایسا لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسجد میں تشریف لائے، بلایا اور کہا کہ ان لزوجک علیک حقا، کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان کے سسر سے بیوی نے، بہو نے یہ الفاظ کہے کہ جب سے میرا نکاح ہوا اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے بیٹے نے میرے بستر پر کبھی قدم نہیں رکھا۔ تو باپ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پتہ چلا کہ شریعت نے دونوں کا خیال رکھنے کے لیے حکم دیا، اسی لیے جو ہے صبر کی تاکید کی گئی اور صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر کے ساتھ رہو۔ صبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ صبر کا جو ہے خلاصہ یہ لکھا ہے کہ شریعت اور عقل کے فیصلے کے اوپر طبیعت کو دبانا، شریعت اور عقل کے فیصلے پر طبیعت کو دبانا، یہ ہے جو ہے صبر۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بیمار ہوا، اس کے لیے ڈاکٹر نے کڑوی دوا لکھ دی، اب عقل جو ہے یہ کہتی ہے کہ میں کڑوی دوا کیوں پیوں، عقل جو ہے منع کر رہی ہے، تو اب جو ہے فیصلہ جو ہے یہ ہے،
عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ ظاہر میں جو ہے کڑوی ہے، لیکن اندر جانے کے بعد یہ شفا کا ذریعہ بنے گی۔ طبیعت جو ہے اس کی طرف آگے نہیں بڑھتی کہ کڑوی دوا کیسے پیوں، عقل کہتی ہے کہ چاہے کڑوی ہے پینی پڑے گی۔ اب جو ہے طبیعت کے تقاضے کو دبایا جاتا ہے اور عقل کے فیصلے کو تسلیم کر کر دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے صبر کشادگی میں بھی ہو اور جو ہے تنگی میں بھی ہو، اور علماء نے لکھا کہ وسعت اور کشادگی کا صبر یہ تنگی کے صبر سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تنگی میں آدمی صبر کر رہا ہے کہ ایک چیز پاس میں موجود ہی نہیں، کپڑے کی تمنا ہے کہ حلال کپڑے میں پہنوں، لیکن اتنی گنجائش نہیں کہ کپڑے لائے، اتنی گنجائش نہیں کہ گاڑی لائے، اتنی گنجائش نہیں کہ گھر کے اندر کلر کروائے، اتنی گنجائش نہیں کہ گھر کے اندر اے سی ڈلوائے۔ تو ایسے موقع پر آدمی جو ہے صبر کرتا ہے، اپنی طبیعت کو دباتا ہے کہ بھئی پاس میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ نے ہر طرح کی وسعت دی، گاڑیاں بھی ہے، گھر بھی بہتر ہے، اب اس کو کہا کہ تو صبر کر، جہاں شریعت کا فیصلہ آ جائے فضول خرچی کا، وہاں اپنے آپ کو روک لے۔ صبر کا لغوی ترجمہ اپنے آپ کو روکنا۔ اب اپنے آپ کو تو روک، تو وہ تنگی والا آدمی جو صبر کر رہا ہے اس کے صبر سے تیرا صبر کا درجہ اعلیٰ ہے۔ تجھے مکان بھی ملا، کشادہ مکان، اے سی بھی لگا ہوا، لائٹیں اور پنکھے بھی لگے ہوئے، اب تجھے کہا کہ اس میں اسراف نہ کر، ضرورت نہ ہو لائٹ جو ہے بند کر دے، ضرورت نہ ہو پنکھے کا استعمال کم بند کر دے، ضرورت نہ ہو اے سی جو ہے بند کر دے، اس لیے کہ یہ سب اسراف ہو رہا ہے، اور اسراف سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی جو ہے صبر کا درجہ ہے۔ تو جو آدمی وسعت کے اندر، اللہ نے جو ہے کھانوں میں بھی کشادگی دی، طرح طرح کی آئٹمیں جو ہے دسترخوان پر بچھی ہوئی ہے، اب جو ہے اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کا بگاڑ ہو، اور اگر جو ہے کھائی اپنی ضرورت کے مطابق، بچا ہوا جو ہے فوراً غریبوں تک پہنچا دیا کہ کسی کے پیٹ میں جو ہے چلا جائے، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، یہ گھر میں پڑا رہے گا، باسی ہوگا، اس میں بدبو آئے گی اور یہ کسی کے کھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو جو ہے مالدار کو کہا کہ تو جو ہے نعمتوں کے ملنے کے بعد صبر کر، اس میں اسراف نہ کر، اپنی طبیعت کو دبا۔ اب جتنا یہ اپنی طبیعت کو دبائے گا، اللہ کے یہاں اس کا شمار صابرین میں ہوتا رہے گا۔ ایسا جو ہے مطلب صرف یہ نہیں کہ جس پر تنگی ہو وہی صبر کرے، اس کو ہی جو ہے صبر کا ثواب ملتا ہے، نہیں، مالداروں کے لیے بھی صبر ہے اور تنگی والوں کے لیے بھی صبر ہے، دونوں کے دونوں اپنے اپنے جو ہے گراؤنڈ میں، اپنی اپنی فیلڈ میں صبر سے کام لے تو حق تبارک و تعالی دونوں کو جو ہے صبر کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کی روح کی جو ہے غذا کم ہوتی گئی، روح کی غذا کم ہوتے ہوتے اب روح جو ہے اتنی نروس ہو گئی، اتنی مایوس ہو گئی کہ اب اذان ہوتی ہے تو بدن جو ہے اٹھتا نہیں، کیونکہ روح کمزور۔ اگر روح جو ہے طاقتور ہوتی، اذان کا آواز سن کر وہ بدن کو کھڑا کر دیتی اور اللہ کا نام آتا، اس کی طبیعت میں بے چینی آ جاتی، بے قراری آ جاتی کہ میرے رب کا نام سب ناموں سے زیادہ اعلیٰ، میرے نبی کے اوپر درود پڑھا گیا، مجھے بھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، فوراً جو ہے زبان اس کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ پتہ چلا کہ آج طبیعت میں جو سستی ہے، کاہلی ہے، تلاوت کی لائن سے، ذکر کی لائن سے، دعاؤں کی لائن سے، وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہو گئی۔ اب یہ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنا، اللہ والوں کی جو ہے ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا، یہ اللہ والے ذکر کرتے ہیں، ہمارے روح کو جو ہے غذا ملتی ہے، اور جب روح کو غذا ملتی رہے گی روح طاقتور ہوگی۔ اب جو ہے موبائل میں، فیس بک میں اور جو ہے پتہ نہیں کون سی گیمیں، ویڈیو گیمیں چل رہی ہے، پھر اس میں طبیعت نہیں چلے گی، پھر جو ہے روح کہے گی کہ اتنا وقت اللہ کا ذکر کر لے، اتنا وقت کلام پاک کی تلاوت کر لے، اتنا وقت جو ہے کسی کی غم گساری کر لے، اتنا وقت کسی کی ہمدردی کر لے، اتنا وقت کسی پر رحم کھا لے۔
تو یہ ساری جو ہے روح کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آج جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ ایک جو ہے اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو اوپر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے تو وہ جانور بھی جو ہے اللہ کا نام سن کر اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر چھری پھرا لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اوپر چھری چل گئی۔ جیسے جو ہے آج کل بے ہوش کرنے کے لیے کلورا فارم سونگھایا جاتا ہے کہ آدمی اس کو سونگتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنی جو ہے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر جانور کے لیے کلورا فارم کا کام کرتا ہے۔ وہ اللہ کے نام میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنے گردن کو ہمارے سامنے جو ہے رکھ دیتا ہے۔ تو عزیز دوست اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ یہ ماہ مبارک کی آخری جو ہے راتیں چل رہی ہیں، ان راتوں میں ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ طبیعت چلے نہ چلے، زبردستی اس کو چلائیں۔ تھوڑا وقت ہوگا کہ پھر خود بخود جو ہے روح طاقتور ہو جائے گی، اس کے بعد طبیعت چلنے لگے گی۔ تہجد میں جینی چاہے گا، کبھی کبھی جو ہے اندر سے نفس یہ مسئلہ بھی بتلاتا ہے کہ یہ تو جو ہے نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، نہ پڑھوں تو کوئی حرج نہیں، نمازوں کے بعد کی نوافل نہ پڑھوں تو کوئی حرج نہیں، اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ سارے مسائل نفس اس وقت بتاتا ہے جب جو ہے بدن تگڑا ہوتا ہے اور روح کمزور ہوتی ہے۔ اگر روح طاقتور ہے تو وہ بدن سے کہے گی کہ جو ہے نوافل یہ اللہ کے یہاں اگر مقبول ہو گئے، کل قیامت کے دن میرے فرضوں میں اگر کوتاہی نکلی تو ان نوافلوں کے ذریعے سے میرے فرضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اگر میں نے مخلوق کی خدمت کی ہے، میرے اعمال نامے میں کوئی کمی ہوگی تو ان خدمتوں کے ذریعے سے اللہ راضی ہو کر میری نیکی والے پلوں کو جھکا دے گا۔ میرا کام ہے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا۔ اگر کسی غمگین کو میں ہنساؤں گا، کسی رنجیدہ کے رنج کو دور کروں گا، کل قیامت کے دن اللہ میرے چہرے کو ہنستا رکھے گا۔ جس دن سارے چہرے مرجھے ہوئے ہوں گے، اللہ اس دن میرے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھیں گے۔ بس یہ نیتیں جو ہے آدمی کے اندر آتی جاتی ہے جب روح طاقتور ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، عقل مند وہ ہے کہ جو ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھا لے اور جو ہے آخرت کی یاد تازہ کرے، اپنے جو ہے احادیث پاک کی تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ اپنے گھروں میں کرے تاکہ روح کو وہاں کی باتیں سن کر تازگی ملے۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، اور پیارے آقا کے طریقوں کے خلاف جتنے طریقے ہیں ان کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ جن محسنوں نے ہمارے اہل و عیال پر احسان والے معاملے کیے، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجئے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے مرحومین کی، ہمارے والدہ
ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہماری اولاد جو دنیا سے جا چکی سب کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں ان کو جگہ نصیب فرما دیجئے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم دلی تمنا تو یہ ہے کوئی عمل ہمارے پاس ایسا نہیں جس کی بدلے آپ سے مانگے، آپ کے فضل اور کرم سے سوال کرتے ہیں جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد